بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج آپ کے سامنے جہنم کی ہولناکیاں کی سزائیں آپ کے سامنے بیان کریں گے، جس میں زانی کا انجام، جھوٹے کا انجام اور سود خور کا انجام ہوگا۔ حضور اکرم علیہ والسلام نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے دریافت فرما لیا کرتے تھے کہ تم میں سے کس نے کوئی خواب دیکھا ہو؟ اگر کسی نے دیکھا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعمیر فرما دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین سے دریافت فرمایا اور کسی نے بھی خواب کا تذکرہ نہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے جو کہ دو آدمی میرے پاس آئے ہیں جو میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک مقدس سرزمین کی طرف لے کر چلے گئے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا ہاتھ میں زنبور لیے ہوا کھڑا ہے۔ اسے بیٹھے ہوئے شخص کی کلی چیر رہا ہے اور جب ایک گدی تک چڑھ جاتا ہے تو دوسرا گلے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا ہے اور اتنی دیر میں اس کا پہلا گلہ درست ہو جاتا ہے، مگر وہ شخص پھر اس کے ساتھ یہی عمل دہراتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ میں نے دریافت کیا کہ آخر یہ کیا بات ہے، تو وہ دونوں نے کہنے لگے آگے چلیں۔ ہم آگے چلے تو ایک ایسا شخص کے پاس گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص اپنے ہاتھوں میں ایک بھاری پتھر لے کے اس لیٹے ہوئے شخص کے سر پر مار رہا ہے اور اس کا سر کچل رہا ہے۔ چنانچہ جب وہ شخص اس کے سر پر زور سے پتھر مارتا ہے تو پتھر لڑھ کر دوسری جانب چلا جاتا ہے۔ ابھی وہ شخص پتھر لے کر آیا بھی نہیں کہ اس کا سر پھر درست ہو جاتا ہے اور پھر وہ اسی طرح اس کا سر پھوڑ دیتا ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا قصہ ہے، تو وہ آدمی کہنے لگے آگے چلیں۔ جب آگے چل کر ہم نے اسے غار پر پہنچے تو تندور کی طرح اندر سے کشیدہ تھی اور اوپر سے تنگ تھی، جس میں آگ دچک رہی تھی اور بہت سے مرد اور عورتیں اس میں پڑے تھے۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوتے تو وہ سب اوپر اٹھنے اور نکلنے کے قریب ہو جاتے اور جب آگ نیچے بڑھتی تو اس کے ساتھ نیچے چلے جاتے۔ یہ دیکھ کر میں نے معلوم کیا یہ کیا معاملہ ہے، تو وہ کہنے لگے آگے چلیں۔ آگے چل کر ہم نے دیکھا کہ خون کی نہر میں ایک شخص کھڑا ہے اور دوسرے شخص نہر کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں جس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ جس وقت اندر والا شخص نہر کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے تو کنارے والے شخص زور سے اس کے منہ پر پتھر مارتے ہیں۔ وہ پھر اسی جگہ واپس پہنچ جاتا ہے اور پھر جب وہ دوبارہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کو اسی جگہ پر دوبارہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس حال کو بھی میں نے معلوم کرنا چاہا لیکن ان دونوں نے کہا کہ آگے چلیں۔ آگے چل کر ہم نے ایک ایسی سرسبز و شاداب باغ دیکھے جس میں ایک بہت بڑا درخت کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں۔ اس درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے سامنے آگ جل رہی ہے جس کو وہ مزید بھڑکا رہا ہے۔ وہ مجھے اس درخت پر چڑھا لے گئے جس کے درمیان میں ایک خوبصورت مکان تھا۔ وہ دونوں مجھے اس مکان میں لے گئے۔ اتنا عمدہ مکان میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا، جس میں بہت سے بوڑھے، جوان، بچے موجود تھے۔ پھر باہر لا کر اس نے بھی اوپر لے گئے جہاں پہلے گھر سے بھی زیادہ عمدہ مکان تھا جس میں صرف بوڑھے اور جوان تھے۔ اب میں نے ان دونوں سے کہا تم رات مجھ کر لے کر پھر رہے ہو، آخر ان کا اسرار حقائق سے بھی تو آگاہ کرو۔ جب انہوں نے بتایا کہ جس شخص کے گلے چیخ جا رہے تھے وہ جھوٹا شخص تھا جس کی جھوٹی باتیں دنیا میں مشہور ہو جاتی تھیں، قیامت تک وہ اسی طرح سزا میں مبتلا رہے گا، اور جس شخص کا سر پھاڑا جا رہا تھا وہ ایسا شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے علم قرآن عطا فرمایا مگر رات کو غافل ہو کر سوتا رہتا تھا اور دن کو اس پر عمل نہ کیا کرتا، قیامت تک وہ اس عذاب میں مبتلا رہے گا اور آگ کے غبار میں زنا کار پڑتا اور خون کو نہر سے سود خور ہے۔
پھر انہوں نے بتایا کہ ہاں وہ بڑا میاں جو سرسبز درخت کے نیچے بیٹھا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ والسلام ہیں، اور ان کے گرد لوگوں کے نابالغ اولاد اسی درخت کے قریب ہیں۔ جو آگ دھونکنے والے شخص جو آپ نے دیکھا تھا وہ مالک دغاباز دوزخ ہے، اور درخت کے اوپر والا وہ پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے تھے وہ عام مسلمانوں کا گھر ہے اور دوسرے شہیدوں کا ہے۔ پھر فرمانے لگے ہم دونوں آدمیوں میں سے جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ ان کے بعد کہنے لگے ذرا سر اوپر اٹھائیں۔ میں نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا تو میرے اوپر سفید بال مجھے نظر آ رہے تھے۔ وہ کہنے لگے یہ آپ کا گھر ہے۔ اس پر میں نے کہا تو مجھے چھوڑ دو، میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں، پر انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی آپ کی عمر پوری نہیں ہوئی، اگر آپ کی عمر پوری ہو چکی تو آپ بھی اس گھر میں چلے جائیں گے۔